لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتا جی میں ہندوستان سے آیا ہوں، مجھے 15 دن ہو گئے، 3 عمرے کیا، مدینہ میں جائیں گے۔ اگر مدینہ منورہ سے واپسی پہ آپ حج قران کا احرام باندھنا چاہتے ہیں تو باندھ لیں، حنفی مسلک میں تو جائز ہے، لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جب تک جانور ساتھ نہ ہو قران نہیں باندھ سکتا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جب آپ نے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا ہے، تو اب افضل آپ کے لیے تمتع ہے۔ لیکن چونکہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں گے، میقات کراس کر جائیں گے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تک اپنے وطن کی میراث کراس نہ کرے اس کے بعد وہ نیت بدل سکتا ہے اور نہ تمتع ہی رہے گا۔ بھائی عشاء کے بعد دھیان نہیں ہوگا، عشاء کے بعد انشاءاللہ دعا کریں، 2-4 صحیح ٹھیک ہو جائے۔ عشاء کے بعد یہ جو سوال جواب ہے نا، یہ عشاء کے بعد کر دیں گے تاکہ یہ وقت جو ہے درس میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر غسل خانے میں اچھی طرح نہا لیا جائے، وضو ہو جائے تو وضو تب ہوگا کہ پہلے آپ ہاتھ دھوئیں، ناک میں پانی دیں، کلی کریں، نیت کریں وضو کی، پھر پانی بہائیں، پھر وضو ہوگا۔ صرف نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ طواف وداع جب ہم کریں گے اس میں صفا مروہ نہیں ہوتی۔ طواف الوداع کا معنی یہ ہے کہ آخری طواف، اس کے بعد ہم چلے جائیں، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف۔ اگر احرام کی چادر کے ساتھ بغل میں پسینہ آئے یا ویسے پسینہ آئے، صاف کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ وہ چادر یہ اور کیا ہے؟ کپڑا ہے۔ قربانی کے پیسے جمع کرا دیے ہیں، میرا بھائی جنہوں نے قربانی کے پیسے جمع کرا دیے ہیں بینکوں میں یا کہیں بھی، بس دعا کریں اللہ قبول کرے۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے، اگر آگے پیچھے ہو جائے کہتے اور دم دینی پڑے گی، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ ترتیب واجب نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ ان کے بھی قبول فرمائیں گے۔ افضل وہی ہے کہ آدمی کنکری مارے خود جا کے قربانی کرے۔ باقی میرا بھائی بینک نے ہر حال میں قربانی کرتے ہیں بکری ذبح، لیکن انہوں نے 5 لاکھ بکری جو ذبح کرنی ہے، کتنا ٹائم دیں گے آپ ان کو؟ اگر ایک بکری کا 1 منٹ دیں تو 5 لاکھ منٹ کے کتنے دن بنتے ہیں؟ وہ تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ احرام کے غسل کے بعد تولیے سے جسم صاف کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ کیا وجہ ہے ہمیں؟ اپنے عقل لڑاتے رہتے ہیں، ان کو خوف ہے تولیے کے ساتھ بدن کو رگڑیں یا نہ لگے، تو داڑھی کو اس طرح کے ساتھ جو رگڑیں اس کا کبھی سوچا ہے؟ فکر نہ کرو، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں مکے اور مدینے کی زمین کی عمل میں گواہی نہ دے کہ یا اللہ اس نے تیری سنت نبی کی بال جو تھے وہ مکے مدینے کی گندی گلیوں میں ڈالے تھے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پکا رکھنے کا ڈر ہے، بیوی سے ڈرتے ہو تو چلو کچھ عرصے کے لیے تو رکھ لو، کم از کم مدینے جانے کے قابل تو بن جاؤ۔ طواف زیارت کی صفا مروہ جو ہے وقوف عرفات سے پہلے یعنی 1 یا 2 ذی الحجہ کو کر سکتے ہیں، لیکن پھر احرام میں رہنا ہوگا آپ کو۔ حج کا احرام باندھ کے نفلی طواف کریں، اس کے بعد صفا دوڑیں، احرام میں رہیں، کر سکتے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوگا جناب؟
کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی ایک رگڑا جاتے ہوئے بھگتے، ایک پھر آتے ہوئے بھگتے، پھر ایک دفعہ کیوں نہ بھگتے کہ جب طواف زیارت کے لیے آئیں اس وقت صفا مروہ دوڑیں. صفا مروہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، 4 منزلہ ہے، مشکل تو طواف ہے. اگر یکم ذی الحج سے پہلے حاجی اپنے ناخن واخن کاٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے بندے جو 4 ذی الحج کو آئیں گے عمرہ کریں گے وہ سر بھی مڈائیں گے. یہ خدا کے لیے مسئلہ سمجھا کریں. یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو حج پہ نہیں آ رہے، عمرہ نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے نبی پاک نے فرما دیا کہ چلو کم از کم ان والی شکل بنا لیں، ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، صبر کر لیں تاکہ اللہ ان کو بھی اس شکل کی وجہ سے معافی عطا فرما دیں. ورنہ اگر حاجی ہے اس نے تو تیاری کرنی ہے. 8 کو ہم نے احرام باندھے، اگر وہ 7 کو یا 8 کی صبح کو غسل کرے، صفائی کرے، حجامت میں کوئی منع نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حاجیوں کو بڑا فکر ہے اور بڑی چیز کا بالکل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں رواج ہے نا جی، سر پہ 2 من کا بورا بھی رکھا ہو نا، اذان کی آواز آ جائے چپ کر کے کھڑا ہو جائے تو چلو بھائی اذان ہو رہی ہے. یعنی اذان کا اتنا احترام ہے، جب اذان ختم ہوگی بدبخت گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا. یہی تو وجہ ہے نا کہ عرب لوگ ہماری طرح یہ نفلوں پہ زور نہیں لگاتے. جو قرآن ہے، حدیث ہے، واجب ہے، فرض ہے، پڑھا السلام علیکم، بس. یہ تسبیحاں نہیں پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو حضور نے پڑھا ہے. طواف کے بعد حتیم میں 2 رکعت احرام کی حالت میں پڑھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. حتیم میں پڑھیں، مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، سب ٹھیک ہے. حج کے لیے آنے والا شخص عمرے کا طواف کرتا ہے، سائی نہیں کی، نہ احرام کھولا، نہ حلق کرایا، اگلے دن کیا کرے تو وہی طواف ہے، صفا مروہ دوڑے، پھر بال کٹائے. احرام نہیں اتارا تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، دوسرے دن بھی وہ صفا مروہ دوڑ کے بال کٹا کے احرام کھول سکتا ہے. ایک آدمی نے عمرے کی نیت سے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا اور سر مڈا دیا، دم پڑ گئی. دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کرے. احرام کو یہ جو سر پاؤڈر ہے اسے دھو سکتے ہیں، بالکل دھو سکتے ہیں، کیوں نہیں دھو سکتے؟ جہاں تک حضور کے والدین کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، میں ان کو کہتا تو کچھ نہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ ان نے لکھی ہے لیکن کسی حدیث یا قرآن میں نہیں. وہ بڑے لوگ تھے، ان کی شان میں ہم بے ادبی نہیں کر سکتے. اللہ عالم ان کو کہیں کوئی چیز ملی ہو، لیکن بہرحال کسی صحیح حدیث میں اور قرآن میں نہیں ہے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے اپنی اماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ہے. تو بڑی مشکل سے دعائیں مانگتے مانگتے اللہ نے فرمایا پھر نہ کبھی جانا. تو قبر پہ جانے سے بھی منع کر دیا.